ابواب صفات الصلاۃ، نماز کی صفات کا بیان۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک عنوان قائم کیا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ امام اور مقتدی دونوں کے لیے نماز میں قراءت کرنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، تمام نمازوں میں۔ آہستہ آواز میں نماز پڑھی جا رہی ہے یا اونچی آواز سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے۔ ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں، ہمارے ہاں جو حدیث پاک متداول ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے، امام کے اوپر قرات کرنا ضروری ہے۔ جس وقت امام قرات کرے گا تو مقتدی کی ہی قرات ہے، یعنی کہ جس وقت امام قرات کرے گا مقتدی خاموش رہے گا، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اب حدیث پاک سن لیجئے، اس حدیث پاک سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ شریف پڑھنا، ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے، اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں فرض کی، ان کے اندر فاتحہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جو فاتحہ پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو تب بھی گناہ نہیں۔ 3 دفعہ تسبیح کسی نے پڑھ لی، مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ الحمدللہ 3 دفعہ کہہ دیا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب حدیث پاک سنیے، اور یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 اصحاب میں سے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ قادسیہ جس وقت فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر یا اس کا والی بنا کے بھیج دیا۔ سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے کافی عرصہ وہاں پر امامت کی۔ امامت کا مطلب یہ ہے وہاں پر وہ والی رہے، اور اپنا جو ان کے سپرد کام تھا وہ کرتے رہے۔ وہاں پر کچھ لوگ منافقین بھی تھے، جس طرح مدینہ پاک کے اندر کچھ منافق تھے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بارے میں کچھ شکوے اور شکایت لکھ کے بھیجے، اور کچھ بندے بھیجے کہ جو وقت کا آپ نے ہمارے پاس گورنر بھیجا ہے اس کے ساتھ ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا۔ یہ بھی جملے کہہ دیے ساتھ، ان تو نماز بھی نہیں ہوتی، نماز بھی نہیں پڑھائی جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا، آئے، پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو نماز اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اب فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی گمان تھا کہ آپ مجھے یہی جواب دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند افراد کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ روانہ کیا کوفہ کی طرف، کہ کوفے کے مساجد جتنی بھی ہیں وہاں جا کر پوچھا جائے ان کے بارے میں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ ہر مسجد کے اندر جاتے رہے، پوچھتے رہے کہ سعد بن ابی وقاص کی شخصیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ہر کسی کا یہی جواب تھا، یہ بہت اچھے بندے۔ یہاں تک کہ کرتے کرواتے بنو عبس کی ایک مسجد تھی، وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، وہ کھڑا ہو گیا
اس نے کہا کہ آپ نے ہم سے قسم دے کے پوچھا ہے تو میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں گا۔ کھڑا ہوا، اس نے جو لفظ کہے، اس نے کہا پہلی بات یہ ان سعدا کان لا یسیر بالسریہ، یہ جو سعد رضی اللہ عنہ ہیں یہ جہاد میں نہیں جاتے۔ دوسری بات ولا یقسم بالسویہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ برابری نہیں کرتے، یہ یعنی کہ لوگوں کے اندر عدل اور انصاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ولا یعدل فی القضیہ، اور جس وقت فیصلہ کرتے ہیں فیصلے میں بھی ان کے پاس عدالت نہیں۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ لا یقسم بالسویہ، تقسیم کاری میں برابری نہیں کرتے، دوسرے میں یہ فیصلے میں برابری نہیں کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بہت کیا تھا، اور یہ تیر اٹھا اٹھا کے دشمن کی طرف پھینک رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا دے دی تھی، یا اللہ سعد جو بھی تجھ سے مانگے اس کی دعا کو قبول کر لے۔ سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات، اور اصحاب رسول جو تھے ان کی دعائیں ضرر سے بچتے تھے کہ کہیں کسی کو یہ اپنی زبان سے الٹا سیدھا جملہ انہوں نے کہہ دیا تو بس کام ہمارا ختم ہو جائے، وہ ڈرتے تھے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ تین جملے اپنے بارے میں سنے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جبکہ میرے اندر یہ عیب نہیں، آپ نے فرمایا اما واللہ لأدعون بثلاث، سن خدا کی قسم میں تیرے بارے میں تین دعائیں کروں گا، تین دعائیں۔ اللہم ان کان عبدک هذا کاذبا قام ریاء وسمعة فاعطل عمره، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے واہ واہ کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اطل عمرہ واطل فقرہ، عمر بھی لمبی کر اور اس کی تنگ دستی لمبی کر دے، یعنی کہ عمر بھی لمبی ہو اور فقر و فاقہ اس کے اوپر آ جائے۔ وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ تین دعائیں اس کے خلاف حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کر دی۔ بس کیا تھا، اس بندے کی عمر بھی لمبی ہوئی، فاقہ اس کے اوپر آ گیا، فتنے کے اندر کیسا مبتلا ہوا؟ عربی کہتے ہیں وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، کہ جس وقت اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو لوگ کہتے تھے بوڑھا آدمی ہے، فتنے میں مبتلا، تو اس سے پوچھا جاتا تو کہتا اصابتنی دعوت سعد، مجھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی۔ قال عبد الملک فانا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، عبد الملک کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے اور چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی یہ بھویں جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے نیچے آ گئی ہیں، آنکھوں سے صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا، من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، اور رستے پہ کھڑے ہو کر لڑکیوں سے چھیڑخانی کرتا ہے، اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ جس وقت یہ شکوہ اور شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفے کا والی مقرر کر دیا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، نہ یہ نااہل ہے، یہ اہل ہی تھا، لیکن میں نے اس لیے ان کو معزول کیا کہ فتنہ دب جائے، کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تو لہذا میں ان کو اپنے پاس رکھ لیتا، ان کو اپنا مشیر انہوں نے مقرر کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سعد بن ابی وقاص پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، لا تحسن تصلی، اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. تو حضرت سعد نے کہا انی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها، خدا کی قسم بے شک میں ان کو نماز اسی طرح پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ما اخرم عنها، میں اس نماز میں کمی کوئی نہیں کرتا. اصلی صلاۃ العشاء، میں ان کو عشاء کی نماز بھی پڑھاتا ہوں. ارقد فی الاولیین واخف فی الاخرین، پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا ہوں اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان کو مختصر کرتا ہوں. یہ جو اخف فی الاخرین کے لفظ ہیں یہ احناف کا مذہب ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ شریف پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے. کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں. دوسری حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس طریقے سے نماز پڑھایا کرتے تھے کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پوری قرات کیا کرتے تھے، جو آخری 2 رکعتیں ہوتی تھی ان کے اندر کبھی فاتحہ پڑھ لیتے، کبھی فاتحہ نہ پڑھتے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کے اوپر اکتفا کر کے رکوع کروا دیتے. تو لوگ یہ سمجھتے کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتی. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شکوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا. اب یہ بظاہر ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے، اور جو آخری 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر فقط فاتحہ پڑھنا یہ مستحب ہے. اس کو خفیف رکعتیں کہا جاتا ہے کہ خفیف طور پر رکعتوں کو ادا کر لینا. آیا کہ اس کے اوپر کوئی دوسری حدیثیں ملتی ہیں جن کے اندر یہ آیا ہے صراحتاً کہ آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں؟ وہ سن لیجیے. یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں حضرت ابو درداء یہ کہتے تھے کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو اور آخری 2 رکعت میں سورت فاتحہ پڑھ لو، فقط سورت فاتحہ. اور مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لو. یعنی کہ پڑھ لو کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ پڑھنا ضروری. اس طریقے سے شعبی بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے قاضی شریح کی طرف خط لکھا کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے اور آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو اس کی مرضی. اس طریقے سے ابو اسحاق بیان کرتے ہیں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھو اور دوسری 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھو. تسبیح، یہاں پر تسبیح کا ذکر ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھتے تھے اور بعد کی 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھا کرتے تھے. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ الحمدللہ، یہ الفاظ دہرا لیا کرتے تھے. ان حدیثوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پوری قرات کرنا یہ واجب ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں کوئی فاتحہ پڑھ لے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فاتحہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں. تو یہ اس سے جو ہے وہ اس حدیث پاک سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی عنوان کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ امام کے اوپر یہ قراءت کرنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ حضر میں ہے. اس سے اگلی جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کل ہم گفتگو کریں گے کہ جو مقتدی ہے آیا کہ اس کے اوپر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. جس طرح ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. تو حدیث پاک بھی ہے یہ کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو اس حدیث کا محمل کیا ہے، اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس حدیث پاک کے تحت گفتگو سنیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکت عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ